بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتوار کی خصوصی سوال و جواب کی نشست میں آپ کا استقبال، آپ کا خیر مقدم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ سیشن نمبر 178 ہے۔ ہمارے سامنے جو سوالات کی فہرست ہے اس میں سب سے پہلا نام حمزہ فرید۔ انہوں نے ایک ویڈیو پر سوال کیا ہے کہ رکوع میں سجدے کی یا سجدے میں رکوع کی تسبیح پڑھ لی تو سجدہ ہو جائے گا، اور سجدہ سہو کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا ریفرنس مانگا ہے انہوں نے کہ کیا حدیث میں ایسا کچھ ہے۔ دیکھیے، اس سلسلے میں کچھ اصول بنائے گئے ہیں۔ نماز کے جتنے جزیات ہیں ان سارے جزیات کا حل حدیث میں تلاش کرنا شاید ایسا مشکل ہو جائے، تو اس لیے کچھ جزیات یا کچھ اصول تحریر کیے گئے ہیں حدیثی کی روشنی میں کہ سجدہ ہوگا یا سجدہ نہیں ہوگا۔ کہیں پر یہ ہوتا ہے کہ سجدہ ہوگا، واجب مثال کے طور پر چھوٹ جائے یا واجب مقرر ہو جائے، فرض چھوٹ جائے تو نمازی نہیں ہوگی، اور کہیں یہ ہوتا ہے کہ سجدے کی ضرورت نہیں ہوتی سنت وغیرہ میں۔ تو اس طرح کے جو ہیں وہ اصول کی بنیاد پر یہ چیزیں طے کی گئی ہیں۔ حدیث میں اگر آپ جائیں گے گہرائی میں تو اس میں ساری چیزیں مل جائیں گی، لیکن اس طرح کہیں پر کہ بھائی سجدہ رکوع کر لیا، رکوع کی تسبیح پڑھ لی، سجدے میں رکوع کی اور رکوع میں سجدے کی تسبیح پڑھ لی تو سجدہ سے ہوگا باقاعدہ، اس طرح حدیث میں ملنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو حدیث اگر دیکھنا ہے تو پھر ترمذی شریف وغیرہ میں اس کا مطالعہ کرنا بہتر ہوگا، اور ہمارے ذہن میں ایسی کوئی حدیث اس تعلق سے نہیں ہے، بلکہ اس کو اصول کی بنیاد پر سمجھیے۔ اور فقہا جو چیزیں لکھ جاتے ہیں وہ بھی حدیث کی بنیاد ہی پر ہوتی ہیں، اس لیے ہر مسئلے کی اس طرح کی دلیل مانگنا یہ خود ایک مستقل زحمت کا سبب بن جاتا ہے۔ ہاں، اگر فقہ کی کتابوں میں دیکھیے تو ساری دلیلیں آپ کو مل جائیں گی، تو اس لیے ہر جزئیے کے لیے قرآن اور حدیث کی دلیل یہ ملنا مشکل ہو جاتا ہے۔ بنت طارق، محمد طارق، ان کا سوال ہے ہمیں کسی نے یہ مسئلہ بھیجا ہے، کیا مسئلہ ٹھیک ہے، کیا عورت ہاتھ پیر کے بال صاف کر سکتی ہے؟ ہم نے تو سنا تھا کہ زیب و زینت کے لیے اللہ کی تخلیق نہیں بدلنی چاہیے، مثلا کسی عورت کے ہاتھ پیر پر بال ہیں جو نارمل ہوتے ہیں، کسی کے کم کسی کے زیادہ، تو کیا انہیں صاف کرنا جائز ہو گیا؟ کیا یہ قابل تحقیق ہے بات؟ یہ صحیح ہے، حدیث میں بھی آتا ہے کہ تم اللہ کی تخلیق میں تغیر پیدا مت کرو، اس کو مت بدلو، لیکن یہ بڑا اہم مسئلہ ہے کہ کون سی چیز تغیر خلق اللہ میں آتی ہے اور کون سی چیز تغیر خلق اللہ میں نہیں آتی۔ مثال کے طور پر کوئی بچہ پیدا ہوا جس کے یہاں پر ہوٹھ کٹا ہوا ہے، اب جا کر کے سرجری سے اسے ہوٹھ کو جڑوا لیا جائے تو یہ تغیر خلق اللہ یعنی اللہ کی تخلیق کو بدلنے میں نہیں آتا۔ کسی کی 6 انگلیاں ہو گئی ہیں، اس کو ریموو کرا دینا اضافی انگلی کی، یہ سب چیزیں تغیر یعنی اللہ کی خلقت کو بدلنے میں یہ چیزیں نہیں آتی۔ اللہ کی خلقت بدلنے میں یہ آتا ہے کوئی مرد ہے، اللہ نے اسے داڑھی رکھی، اس کو ریموو کرا دے، کوئی عورت ہے وہ داڑھی رکھ لے، کوئی عورت مرد بن جائے، مرد عورت بن جائے، یہ چیزیں تخلیق میں آتی ہیں۔ رہا مسئلہ ہے کہ یہ بالوں کا صاف کرنا ہے تخلیق میں آتا ہے کہ نہیں، تو خود آپ نے بھی لکھا ہے کہ بالوں کی بہت سی قسمیں ہوتی ہیں۔ بہت سے لوگوں کے بالیں اتنا یہاں پر بھاؤں اتنی زیادہ بال ہوتے ہیں کہ ڈینجر جیسے لگتے ہیں۔ اب اگر کوئی ان بالوں کے یہ بیچ میں دونوں بھاؤں کے بیچ میں اگر وہ کوئی صاف کرانا چاہے، یعنی ایکسٹرا بال آ گئے ہیں، تو یہ تخلیق خلق اس میں نہیں آتا۔ کسی عورت کے داڑھی نکل آئے وہ ریموو کرنا چاہیے، بھی تغیر میں نہیں آتا۔ اب رائے مسئلہ ہے کہ جو رومے نکل آئے ہیں، رومے وہ کم ہے یا زیادہ ہیں، یہ خود ایک فیصلہ کرنے کا مسئلہ ہے۔ اگر نارمل رومے ہیں جن کو ہر آدمی کہہ سکتا ہے کہ یہ نارمل ہیں، تو اس میں تکلف نہیں کرنا چاہیے کہ انہیں ریموو کرنے کی کوشش کی جائے، لیکن اگر رومے بڑے ہیں تو پھر اسی شکل میں ان کو عورت اگر ریموو کرنا چاہے تو وہ کر سکتی ہے۔ اب یہ کہ رومے بڑے ہیں یا چھوٹے ہیں یہ فیصلہ کون کرے گا؟ شادی شدہ عورت ہے تو ہو سکتا ہے کہ شوہر کہہ دے کہ بھائی تمہارے پیروں کے بال بڑے ہیں، یا دوسرا کوئی اس کو بتا دے۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ میرا خیال ہے کہ اس سلسلے میں بہت زیادہ گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو بال پیروں میں بڑے لگتے ہیں وہ کسی کے لیے نارمل ہو سکتے ہیں اور کسی کے لیے بڑے ہو سکتے ہیں۔ ایک آدمی کہے گا، ایک عورت کہے گی نارمل بال ہیں، دوسرا کہے گا نہیں عورت کی پنڈلی میں اتنے بال نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس اعتبار سے اگر وہ بڑے محسوس ہو رہے ہیں اس کے شوہر کو یا خود یا اس کی سہیلیوں کو یا کسی کو، تو ریموو کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اور اگر روے ہیں مثال کے طور پر ہلکے پھلکے، تو ان کو ریموو کرنے کے بھی تغیر خلق اللہ کے بھی الگ الگ درجات ہوتے ہیں۔ ایک ہے جیسے بات آئی کہ بالکل اپنی حیاتی کو بدل دیا جائے، جیسے بہت سے انگریز اور پتہ نہیں کیا کیا سب چہرے میں بناتے رہتے ہیں، ٹیٹو کیا سب کراتے رہتے ہیں۔ اور ایک کہ ہلکے پھلکے کہیں پر رومے اگر زیادہ ہیں ان کو صاف کر لیا جائے، ریموو کر لیا جائے، تو یہ شاید تغیر خلق اللہ میں یہ چیز نہ آئے، کیونکہ عورت کے لیے زینت یہ مرغوب چیز ہے۔ عورتیں بھی چاہتی ہیں کہ زیب و زینت اختیار کریں، ان کا شوہر بھی چاہتا ہے کہ زیب و زینت اختیار کریں، تو اس طرح اگر اس کو ریموو کر دیا جائے تو شاید یہ تغیر خلق اللہ میں نہ آئے۔ ہاں، اگر بہت نارمل اور چھوٹے بال ہیں تو اس میں تکلفات کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہر چیز کا سائیڈ افیکٹ ہوتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بجائے حسن کے اور خرابی اسکن میں پیدا ہو جائے۔ تو میرا خیال ہے کہ بات آ گئی ہوگی کہ اگر نارمل بال ہیں تو
ان کو انہی حال پر چھوڑ دیا جائے تو بہتر ہے لیکن اگر بال بڑے ہیں اور اس کا فیصلہ بڑا مشکل ہے کہ کون کرے، اور اسے محسوس ہوتا ہے کہ نہیں میرے بال بڑے ہیں، تو وہ انہیں صاف کر سکتی ہے. اور اگر یوں بھی ریمو ان کو ہٹوا دے روئیں وغیرہ، تو اس میں کوئی ایسی تغیر جیسی شکل نہیں آتی، زیادہ آپ کراہت ہو جائے گی، لیکن تغیر والا جیسا مسئلہ ناجائز یا حرام والا مسئلہ یہاں پر نہیں ہوگا. محمد سمیر یہ پوچھتے ہیں کہ ایک مسئلہ عرض کرنا، عید کے خطبے میں مقتدی کا امام کے ساتھ تکبیر کہنا کیسا ہے؟ خطبے کے بارے میں آتا ہے کہ اس کو سننا چاہیے، خطبہ واجب ہے سننا، عیدین کے خطبہ بھی واجب ہے، اس کا سننا بھی واجب ہے. اور جو عام خطبے میں ہدایات ہیں وہ یہ کہ خاموش رہنا چاہیے، تو وہاں پر تکبیر کہنا یا کچھ اور ایسے موقع پر نہیں کہنا چاہیے. محمد عمر یہ پوچھتے ہیں کہ کوئی شخص کی کرایہ داری کی دکان ہے اور اس کا انتقال ہو گیا تو اب کیا ہوگا؟ شرعی نقطہ نظر سے بتا دیں کہ کیا مسئلہ ہے. اس کا جواب تھوڑا تفصیلی ہے. وہ یہ کہ کرایہ داری جو اٹھتی تھی اس کی بھی بڑی الگ الگ نوعیت اور قسمیں ہوتی تھیں. پہلے زمانے میں جو کرایہ داریاں ہوتی تھیں ان میں کبھی تو پگڑی کا چلن تھا. پگڑی کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ مکان مالک اپنا حق ساقط کر دیتا تھا کہ اب میں تمہیں خالی کرانے کا میرا حق نہیں رہا، تمہیں قبضے کا حق ہے، تم خود رہو، کسی کو شکمی کرایہ داری دے دو، کیونکہ میں نے پگڑی لے کر کے اپنا حق وہ ساقط کر دیا. پھر ایڈوانس سے چلنے لگا، پھر سیکورٹی چلنے لگی. اب تو تقریباً پگڑی کی یہ شکل ختم ہو گئی کہ کوئی مالک اپنا حق وہ نہیں ہوتا کہ دستبردار ہو جائے کہ آپ جس کو چاہیں اس کا قبضہ دے دیں، ایسا عام طور سے نہیں ہوتا. اب تو یا تو سیکورٹی کے نام پر کچھ جمع کر لیا جاتا ہے کہ ٹوٹ پھوٹ کا عوض خالی کے وقت میں ٹوٹ پھوٹ کے طور پر کچھ وصول کر لیا جائے، اور یا یہ کہ ایڈوانس سے چلتا ہے کہ اتنے آپ پیسے دیں گے تو کرائے کی یہ ریشیو ہوگا. تو اگر پرانی کرایہ داری ہے تو عام طور سے پرانی کرایہ داری میں ایسا ہوتا تھا کہ وہ گویا مکان مالک بالکل قبضہ آپ کو اس طرح دیتا تھا کہ آپ خود مختار ہو جاتے تھے. اس کو بیچ تو نہیں سکتے، لیکن اگر مکان مالک کہے کہ قبضہ خالی کرو تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم کو پیسہ دیجیے. یا یہ کہ آپ کسی دوسرے کو قبضہ بیچ دیں پیسہ لے کر کے، تو گویا مکان مالک کی طرف سے ایسا کوئی اعتراض نہیں ہوتا تھا. بعد میں لوگ اس کو ایگریمنٹ میں لکھوانے لگے. تو جو چیز ریٹرن میں آ گئی ہے اس کا تو وہ اعتبار کیا جائے گا جو چیز معاہدے میں آ گئی. لیکن اگر معاہدے میں نہیں آئی تو عام طور سے پہلے یہی ہوتا تھا کہ پرانے کرایہ داری میں اسی طرح ہوتا تھا. نئے کرایہ داری کا حکم الگ ہے. اینی بہرحال جو بھی ہو، اب مسئلہ یہ ہے کہ اچھا ایک اور چیز رک کر کے، کرایہ داری کبھی وقف کی ہوتی ہے. وقف کی کرایہ داری بہت سستی پڑتی ہے. ایک تو اس میں ٹیکسز وغیرہ نہیں دینے پڑتے، اور دوسرے یہ کہ ٹیکس تو اس میں بھی نہیں دینا پڑتا ہے، لیکن یہاں تو خیر ٹیکس مکان مالک پے کرتا ہے، لیکن کرایہ داری میں تو بس ایسے وقف میں تو ایسے ہی سب چلتا ہے. اور وقف کا کرایہ بھی بڑا سستا ہوتا ہے. تو اس تعلق سے جو پرانی کتابوں میں مسائل بیان کیے جاتے ہیں وہ یہ کہ کرایہ داری میں ترکہ تقسیم نہیں ہوتا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو جس پر قابض ہے بس وہی اس میں انجوائے کرے، یا اصل مالک سے مل کر کے اپنے نام باپ کی رسید پلٹوا لے اور وہ کہے کہ میرا اس سے معاملہ ہو گیا اور اب خود قابض ہو کر کے باقی دوسرے ورثہ کو بے دخل کر دیں. یہ شکل جائز اور درست نہیں ہے، بلکہ جس طریقے سے کرایہ داری میں وہ نفع اٹھانے کا حق رکھتا ہے ایسے سارے ورثہ نفع اٹھانے کا حق رکھتے ہیں. یعنی کرایہ داری میں جس طریقے کی باپ، مثال کے طور پر اگر باپ کا ترکہ ہوتا تو سارے ورثہ میں تقسیم ہوتا. یہ باپ کا اس طرح کا ترکہ نہیں، لیکن یہ ایک ایسا ترکہ ہے جس میں سارے وارث فائدہ اٹھا سکتے ہیں، تو اب سب کو فائدہ اس سے اٹھانے کا حق حاصل ہے. اسی لیے کبھی کبھی خالی کرانے کے بعد بہت لمبی لمبی رقمیں ملتی ہیں دکانوں میں، مکانوں میں، کبھی کبھی 20 30 40 لاکھ روپے خالی کرانے کے بعد ملتے ہیں. تو اب اگر کوئی وارث یہ کہے کہ نہیں صاحب کرایہ داری میں میراث تقسیم نہیں ہوتی لہذا میں تنہا قابض ہو جاؤں، تو یہ اس کے لیے جائز نہیں ہوگا، بلکہ سارے ورثہ کو نفع اٹھانے کا حق ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ خود قابض ہو جائے، رسید اپنے نام کروا لے، یا یہ کہ خالی کرنے کے عوض جو رقم لے خود ہی رکھ لے کہ بھائی میرا قبضہ ہے. نہیں، جس طریقے سے باپ کے ترکے میں سارے لوگوں کا حق، ایسے ہی باپ کی چھوڑی ہوئی کرائے کی دکان میں بھی سارے ورثہ کو نفع اٹھانے کا حق ہے. اب اگر سارے ورثہ وہاں سے نفع نہیں اٹھا سکتے، بیٹھ کر کے حل کریں کہ اس دکان کی ویلیو کیا ہے، اس دکان کی ویلیو نکال کر کہ اگر ہم ابھی خالی کریں تو اس میں کتنے پیسے مل جائیں گے، کتنا پیسہ لیا جا سکتا ہے. کیونکہ بعض شکل ایسی ہوتی ہے کہ وہاں پیسہ نہیں ملتا. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ دکان اگر نئے سرے سے اٹھائی جائے تو ہو سکتا ہے کہ 10,000 20,000 کی ہو، اور پرانے کرائے میں وہ 500 اور 1,000 روپے کی ہوتی ہے. تو اب اگر ایک وارث اس پر قبضہ کر لے گا، فائدہ اٹھائے گا، یہ کہتے ہوئے کہ صاحب ترکے میں کرایہ داری میں ترکہ تقسیم نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ باپ کی چھوڑی ہوئی چیز وہ کسی بھی شکل میں ہو، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو، جیسے یہاں پر کرایہ داری کی شکل میں ہے، گویا باپ کی چھوڑی ہوئی چیز میں تنہا وہ انجوائے کر رہا ہے، تنہا وہ فائدہ اٹھا رہا ہے. اس لیے یہ اجازت ہرگز اور قطعاً نہیں ہوگی. اس نفع میں نفع اٹھانے کے حق سارے کے سارے ورثہ کا ہوگا. 20,000 روپے کرائے کی دکان ہے، وہ 500 روپے میں انجوائے کر رہا ہے، تو اس اعتبار سے سارے ورثہ کو اس میں نفع اٹھانے کا حق ہے. اب اس کی شکل یہی کہ بیٹھ کر کے لوگ حل کر لیں کہ بھائی اس کو یا تو خالی کرا کر کے اس کا پیسہ لے لیا جائے، یا ایک بیچ میں کوئی مصالحت کی شکل بنا دی جائے کہ بھائی ہم اس میں نہیں بیٹھیں گے، ہم کو اتنا پیسہ دے دیا جائے. خلاصہ یہ کہ باپ کا جو چھوڑا ہوا مکان ہے یا دکان ہے
تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک وارث تیز ترار تھا، اس نے اپنا قبضہ کر لیا یا اپنے نام رسید پلٹوا لی اور تنہا وہ انجوائے کرے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اس میں سارے ورثہ کا حق ہوگا نفع اٹھانے کا۔ زیادہ زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ بھائی ملکیت کا حق نہیں ہوگا کیونکہ مالک کوئی نہیں ہے، لیکن نفع جیسے وارث ہمارا مورث جیسے باپ نفع اٹھاتا تھا، ایسے ہی نفع اٹھانے کا حق سارے ورثہ کو ہوگا۔ تو میرا خیال ہے کہ اس تعلق سے بات واضح ہو گئی کہ یہاں پر نفع اٹھانے کا حق جو ہے وہ سب کو رہے گا۔ اب اس کو بیٹھ کر کے اس کو طے کر لیا جائے، یا جہاں کا یہ مسئلہ ہو وہاں کسی عالم سے بیٹھ کر کے اس کو حل کر لیا جائے۔ اور اس تعلق سے بہت سے لوگ اپڈیٹ نہیں ہیں، وہ کتابوں میں لکھے ہوئے پرانے مسائل بیان کر رہے ہیں جن کا آج کے دور سے وہ میچ نہیں کرتے وہ۔ تو کوئی پریکٹیکل جو باقاعدہ ایسے مفتی ہوں جو باقاعدہ حالات حاضرہ پر ان کی نظر ہو اور وہ اس طرح کے مسائل دیکھتے رہتے ہوں اپنے شہر میں ہو یا دوسرے شہر میں، ان سے بیٹھ کر کے اس مسئلے کو حل کرا لینا چاہیے۔ ورنہ اس طرح آپ کسی سے یوں ہی پوچھ لیں گے تو وہی پرانا مسئلہ بیان کر دے گا کہ بھائی کرایہ داری میں میراث نہیں بڑھتی، تو اس میں ہوتا ہے کہ ایک وارث خالی فائدہ اٹھاتا رہتا ہے، دوسرے وارثوں کو محروم کر دیتا ہے وہ نفع اٹھانے سے۔ ایک اور سوال ہے سجدہ سہو کے تعلق سے کہ قاعدہ میں کتنی مقدار بیٹھے رہنے سے سجدہ سہو ہو جاتا ہے قاعدہ اولیٰ میں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ تشہد پڑھنے کے بعد اللہم صلی علی محمد، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر محمد تک پڑھ لیا ہے تو سجدہ سہو واجب ہو جائے گا، اور اس سے پہلے اگر اللہم صلی علی یہاں تک کہا ہے تو سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا۔ اب ایسا کیوں ہے؟ وہ ایک علمی بحث ہے، کتنا پڑھنے سے ہوتا ہے نہیں ہوتا، وہ ایک علمی بحث ہے، اس مختصر جواب میں اس کی کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے۔ ایک اور سوال نماز کے تعلق سے عمل کثیر کس کو کہتے ہیں؟ عمل کثیر نمازوں میں آتا ہے کہ اگر کسی نے عمل کثیر کر دیا تو اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے، نماز اس کی ختم ہو جاتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمل کثیر ہے کیا؟ عمل کثیر کی کئی ڈیفینیشن کی گئی ہیں، ہم آسان انداز میں دو بیان کریں گے۔ ایک تو یہ کہ جس میں دونوں ہاتھ کا استعمال ہو۔ عمل کثیر، عمل مانے کوئی کام کرنا، کثیر مانے زیادہ کام کرنا، کوئی نماز میں کوئی ایسا کام کر رہا ہے کہ وہ محسوس ہی نہیں ہو رہا کہ وہ نماز میں ہے، تو اس کی ایک تعریف اور ڈیفینیشن تو یہ کی گئی ہے کہ دونوں ہاتھ کا استعمال ہو۔ جیسے کوئی لنگی پہنے تو دونوں ہاتھ سے لنگی باندھ رہا ہے، اظہار بند دونوں ہاتھ سے باندھ رہا ہے، ٹوپی اتر گئی تو دونوں ہاتھ سے ٹوپی صحیح کر رہا ہے، دونوں ہاتھ کا استعمال ہو۔ اس کا مطلب یہ کہ وہ بندہ نماز میں نہیں ہے، اور جو بھی اسے دیکھے گا دور سے وہ یہ سمجھ لے گا کہ یہ بندہ نماز میں نہیں ہے، کیونکہ اس میں فرق ہے۔ مثال کے طور پر ہم یوں نیت باندھے ہوئے ہیں، ایسے اور ایسے ٹوپی چھونا ہے اور ایسے ٹوپی، دونوں میں فرق ہے۔ اگر ہم اس طرح نیت باندھے ہوئے ہیں اور ہلکا سے یوں کر تو آدمی سوچ لے گا کہ نماز میں ہے یہ، اور ایسے کر لیں گے تو آدمی محسوس کر لے گا کہ نماز میں ایسے کھل جائے، لیکن اگر دونوں ہاتھ سے ایسے کر رہے ہیں یوں کر رہے ہیں تو آدمی محسوس کر لے گا کہ نماز میں نہیں ہے۔ تو اس لیے عمل کثیر وہ ہے کہ جس میں دونوں ہاتھ کا استعمال ہو، اگر ایسا کرے گا تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اور دوسری اس کی تعریف یہ ہے کہ جو نماز پڑھ رہا ہے وہ خود محسوس کر لے کہ میں نے زیادہ کام کر لیا، عمل کثیر کر لیا۔ اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ جو دیکھنے والا جسے زیادہ سمجھے، لیکن دیکھنے والا جسے زیادہ سمجھے اس کو اگر ہم فیصل یعنی اس کو وہ بنائیں گے کرائٹیریا تو مشکل ہی پیدا ہوگا کہ فیصلہ جو دیکھ رہا ہو سکتا ہے وہ دیکھ کے چلا جائے، اور جو نماز پڑھنے والا اسے پتہ ہی نہ چل پائے، وہ بتانا ضروری تو ہے نہیں کہ بھائی آپ ایسا کر رہے ہیں آپ ایسا کر رہے ہیں، تو اس کو ذرا سا اس کو معیار بنانا بڑا مشکل ہے۔ اس لیے ہر آدمی خود اپنے اعتبار سے، جس کو کہتے ہیں مبتلا بھی، ہر آدمی خود اپنے اعتبار سے دیکھے کہ میں نے نماز میں جو ورک کیا ہے، جو کام کیا ہے، یہ زیادہ کام کیا یا کم کام کیا۔ اور میں اگر کسی کو اس کنڈیشن پہ دیکھتا کسی نماز پڑھنے والے کو تو میں کیا خیال کرتا؟ میں اسے نماز میں محسوس کرتا کہ نماز میں، یا یہ سمجھتا کہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، کھیل کر رہا ہے یا یوں ہی کھڑا ہوا ہے۔ تو اگر ایسا کوئی کام کر لیا ہے تو وہ اگرچہ ایک ہی ہاتھ سے کیوں نہ ہو، ایسی شکل میں بھی وہ عمل کثیر ہوگا اور نماز ٹوٹ جائے گی، کہ وہ خود جس کام کو زیادہ محسوس کرے یا دیکھنے والا اسے زیادہ سمجھے، یا خود یہ اگر کسی کو دیکھتا تو یہ دیکھ کر کے یہ کہہ دیتا کہ نہیں یہ بندہ نماز میں نہیں ہے، تو ایسا کام اگر وہ نماز میں کرتا ہے تو اس کو عمل کثیر کہیں گے، اور ایسی شکل میں نماز اس کی نہیں ہوگی۔ تو یہ رہے آج کے سوالات کے جواب۔ اب ہم اگلی نشست تک کے لیے آپ سے رخصت ہوتے ہیں، جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔